بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستو، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے حق میں سب سے زیادہ خطرناک چیز کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا کہ یہ مطلب یہ ہے کہ اگر زبان کی حفاظت نہ کی گئی تو یہ انسان کے لیے بڑی خطرناک ثابت ہوگی۔ اس حدیث میں زبان کی حفاظت یعنی بد زبانی سے اس کو محفوظ رکھنے کی ہدایت بیان کی گئی ہے، کیونکہ ایک مسلمان کی شان بد زبانی جیسی غیر مہذب باتوں سے بہت اونچی ہونی چاہیے۔ اس کی زبان سے حق و سچائی، خیر خواہی اور نیکی و بھلائی کے سوا کوئی بات نہ نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ خاموش رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے کا یہ تقاضا ہے کہ اس کی زبان سے خیر کے سوا کچھ اور نہ نکلے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کی درخواست کی تو آپ نے زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کو قابو میں رکھنا۔ اس پر انہوں نے حیرت سے دریافت کیا کہ کیا ہم سے زبان سے کہی ہوئی باتوں پر بھی مواخذہ ہوگا، اس پر بھی پکڑ ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان کی کارگزاریاں تو انسان کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختصر نصیحت کی درخواست کی تو آپ نے ان کو 3 نصیحتیں فرمائیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ ایسی بات زبان سے نہ نکالنا جس سے دوسرے دن معافی مانگنا پڑے۔ مطلب یہ ہے کہ ناشائستہ اور نازیبا بات کہنے کے بعد خود ایک شریف اور مہذب انسان دل ہی دل میں پچھتاتا ہے، پھر اپنی شرافت کی وجہ سے سامنے والے سے اس کی معافی مانگتا ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ شروع سے ہی اپنی زبان کو قابو میں رکھا جائے اور بد زبانی سے پوری طرح پرہیز کیا جائے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان نہ طعنہ دیتا ہے، نہ لعنت بھیجتا ہے، نہ بد زبانی کرتا ہے اور نہ فحش کلامی یعنی بیہودہ گوئی کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں مسلمان کی شان اور اسلام کے تقاضوں کے خلاف ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دینا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اچھی بات کے فائدوں اور بدگوئی کے نقصانات کی طرف بڑے بلیغ انداز میں اشارہ فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اے پیغمبر، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بات زبان سے نکالے جو سب سے اچھی ہو۔ بے شک شیطان آپس میں لڑا دیتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت مسلمہ کو یہ پیغام دلوایا۔ اس سے اس عمل یعنی خوش کلامی کی اہمیت اور اس کا بلند مرتبہ ہونا معلوم ہوا۔ پھر خوش کلامی یعنی اچھی بات کے فائدوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس سے آپس میں میل ملاپ، محبت و الفت پیدا ہوتی ہے، اور بد زبانی و بدگوئی کے برے نتائج کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اس سے آپس میں پھوٹ پیدا ہوتی ہے، اور شیطان اسی گھات میں رہتا ہے کہ بد زبانی کے ذریعے لوگوں میں غصہ، نفرت، حسد اور نفاق کے بیج بو دے۔ اس لیے اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ اچھی بات زبان سے نکالے، اچھے انداز اور لہجے میں کہے اور نرمی سے کہے کہ آپس میں محبت پیدا ہو۔ ایک حدیث میں بد زبانی سے بچنے کو صدقہ قرار دیا گیا ہے، یعنی جس طرح کسی ضرورت مند کو صدقہ دے کر اس کی ضرورت پوری کی جاتی ہے جس سے اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، اسی طرح بد زبانی سے بچ کر کسی سے نرم لہجے میں خوش کلامی سے بات کر لی جائے تو اس کا دل بھی خوش ہو جاتا ہے اور اس کو ایسا ہی ثواب ملتا ہے جیسا صدقہ کرنے کا ثواب ہوتا ہے، کیونکہ کسی مسلمان کے دل کو خوش کر دینا بھی صدقہ ہے۔ بد زبانی صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کو برا بھلا کہہ دیا یا اس کو گالی دے دی یا برے لقب سے اس کو پکار لیا، بلکہ بد زبانی کی بہت سی صورتیں ہیں، اور ان تمام صورتوں پر قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پابندیاں لگائی ہے جن پر پوری طرح عمل کرنے کے بعد
پورا معاشرہ بد زبانی کی برائی سے پاک و صاف ہو جائے گا۔ بد زبانی کی ایک صورت یہ ہے کہ شرم و حیا والی باتوں کو یا نفرت انگیز اور گھناؤنی چیزوں کو یا شرمناک قسم کی بیماریوں کو صاف صاف اور کھلے الفاظ میں اپنی زبان سے کہا جائے۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ بری بات کو پکار کر کہنے کو پسند نہیں فرماتا۔ شرافت و تہذیب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ایسی باتوں کو زبان سے نہ نکالا جائے۔ چنانچہ شریف گھرانوں میں شرم و حیا والی اور گھناؤنی چیزوں کا نام زبان سے لینا بھی گالی سمجھا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرمیلے اور حیادار ہے، اسی لیے اس نے قرآن کریم میں ایسی چیزوں کا نام صاف نہیں لیا، بلکہ ضرورت کے موقع پر تشبیہات اور کنایات سے کام لیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صاف صاف نام لینے سے اس چیز کی برائی اور قباحت دل سے نکل جائے گی، جو دھیرے دھیرے شرافت اور غیرت کو تباہ و برباد کر دے گی، اور انسان میں اصلت و شرافت و غیرت کا ہی جوہر ہے۔ بد زبانی کی دوسری صورت گالی گلوچ اور برا بھلا کہنا ہے۔ یہ صورت عموماً غصہ اور ناراضی کے وقت پیش آتی ہے یا لڑائی جھگڑے کے وقت۔ بد زبانی کی یہ بدترین صورت ہے جس میں انسان انسانیت، شرافت اور تہذیب کی حد کو پھلانگ کر حیوانیت اور درندگی میں آ جاتا ہے۔ یہ بد زبانی مختلف انداز سے ظاہر ہوتی ہے۔ کبھی انسان کسی کے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے، کبھی اس کے خاندان اور نسب میں عیب نکالتا ہے، کبھی اس کے عیبوں کو ظاہر کر کے طعنے دیتا ہے، کبھی اس پر جھوٹی تہمتیں لگاتا ہے، اور کبھی کھلے ہوئے بہتان تراشتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام باتیں احسان و شرافت، حق و انصاف اور تہذیب و تمدن کے خلاف ہے۔ اسی لیے اسلام نے ان کو ایسا عظیم گناہ قرار دیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ بھی ہزاروں معافیوں کے باوجود اس وقت تک معاف نہیں فرمائیں گے جب تک صاحب حق معاف نہ کر دے۔ ان تمام صورتوں کو اسلام نے حرام ٹھہرایا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالیاں دے سکتا ہے؟ فرمایا کہ جب کوئی دوسرے کے ماں باپ کو گالیاں دے گا تو وہ پلٹ کر اس کے ماں باپ کو گالیاں دے گا۔ اس طرح دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے کر گویا اس نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دلوائی۔ بد زبانی کا وبال اور اس کا عذاب آخرت میں جو ہوگا ہوگا، لیکن دنیاوی زندگی میں بھی اس کے منحوس اثرات و نتائج سے انسان محفوظ نہیں رہتا۔ چنانچہ لوگ بد زبان آدمی سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو معاشرے میں عزت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ آخرت میں بھی وہ بدترین لوگوں میں سے ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے برا وہ شخص ہوگا جس کی بد زبانی کے ڈر سے لوگ اس کو چھوڑ دے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بد زبانی جس چیز میں داخل ہو جائے تو اس کو بدنما اور عیبدار بنا دیتی ہے، اور جس چیز میں حیا اور شرم داخل ہو جائے تو وہ اس کو مزین کر دیتی ہے، یعنی اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ بد زبان شخص کو دنیا میں جاہل، وحشی، غیر مہذب اور متکبر کے لقب سے لوگ یاد کرتے ہیں، جبکہ آخرت میں بھی اگر اللہ تعالیٰ نے معاف نہ فرمایا تو برا عذاب اس کو دیا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص نے اپنے غلام کو ماں کی گالی دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ ناراض ہوئے اور فرمایا کہ تم میں ابھی تک جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ مدینہ منورہ میں 2 عورتیں تھیں، ایک بڑی عبادت گزار اور شب بیدار کہ دن میں روزہ رکھتی اور رات کو نماز پڑھتی لیکن زبان کی تیز تھی، دوسری بس بقدر ضرورت نماز، روزہ اور عبادات کر لیتی لیکن بد زبانی سے محفوظ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوسری عورت کو جو بد زبان نہ تھی، یعنی جو زبان کی حفاظت کرتی تھی، جنتی فرمایا، اور پہلی عورت کے بارے میں ایسا نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے کہ بد زبانی سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، اور کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ جب تک وہ خود معاف نہ کرے وہ گناہ معاف نہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہو گیا
کہ بد زبانی کے اندر گالی گلوچ، لعنت ملامت، طعن و تشنی، کوسنا اور بد دعائیں دینا، عیب جوئی و نکتہ چینی اور ہر قسم کی دل آزار و دل خراش یعنی دل کو دکھانے والی باتیں داخل ہے۔ یہ بد زبانی انسان کبھی خود اپنے حق میں بھی کرتا ہے، اپنے آپ کو، اپنے کاروبار کو اور اپنے استعمال میں آنے والی چیزوں کو کوستا ہے، ان پر لعنت بھیجتا ہے اور بد دعائیں دیتا ہے۔ عورتوں میں یہ بات عموماً دیکھی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی ذات کو، اپنے مال و متاع کو اور اپنے اہل و عیال کو کوسا مت کرو۔ ممکن ہے کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہارا کوسنا لگ جائے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اپنی اولاد اور اپنے بال بچوں کے حق میں بھی بد دعا نہیں کرنی چاہیے، اسی طرح ان کے ساتھ بد زبانی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ پھر وہ خود اس کو اپنی عادت بنا لیں گے اور بد زبانی کی برائی ان کے دل سے نکل جائے گی۔ اسلام نے صرف انسانوں سے ہی بد زبانی کو حرام نہیں ٹھہرایا، بلکہ بے شعور و بے جان مخلوق کو بھی برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں دی۔ انسان کو جب کسی چیز سے نقصان پہنچتا ہے تو وہ اس کو برا بھلا کہنے لگتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی زمانے کی مصیبتوں میں گرفتار ہو جائے تو زمانے کو برا بھلا کہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم یعنی انسان زمانے کو برا بھلا کہتا اور اس پر لعن طعن کرتا ہے، حالانکہ زمانہ تو میرے قبضۂ قدرت میں ہے، جس طرف چاہتا ہوں اس کو پھیر دیتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ زمانے کو برا بھلا کہنا گویا خود اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنا ہے، جو کسی حال میں جائز نہیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ کسی شخص کی چادر ہوا کے جھونکے سے اڑ گئی تو اس نے ہوا پر لعن طعن شروع کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا اور فرمایا کہ ہوا کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ یہ ہوا اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع اور اس کی فرما بردار ہے۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہوا کو برا بھلا کہنا گویا ہوا چلانے والے کو برا بھلا کہنا ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک سفر میں کسی عورت نے اپنی اس اونٹنی پر لعنت بھیجی جس پر وہ سوار تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سزا دینے کے لیے اونٹنی اس سے لے لی، یعنی اس پر سوار نہ ہونے دیا، اور فرمایا کہ جس پر اس نے لعنت بھیجی ہے اب اس سے فائدہ حاصل نہ کرے۔ اسلام نے بد زبانی سے اجتناب کو اس قدر اہمیت اس لیے بھی دی ہے کہ زبان کی حفاظت سے معاشرے میں الفت و محبت پیدا ہوتی ہے، جو قومی زندگی میں قوت و عظمت اور شان و شوکت کی بنیاد ہے، جبکہ بد زبانی میں مبتلا قوم آپس کی دشمنی و لڑائی میں پھنس کر اپنے اتحاد اور اپنی عظمت کو کھو بیٹھتی ہے، کیونکہ بد زبانی کا سلسلہ اگر شروع ہو جائے تو قتل و قتال سے پہلے ختم نہیں ہوتا۔ کوئی کسی کو ایک گالی دیتا ہے تو وہ 2 گالیاں اس کو دے دیتا ہے۔ اگر کوئی کسی کے باپ کو برا کہے تو سامنے والا اس کے ماں باپ اور پورے خاندان کو گالیوں سے نواز دیتا ہے۔ پھر جواب اور جواب در جواب کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو کر جھگڑے تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کسی مسلمان کو گالی دینا بدترین گناہ ہے، اور اس سے قتل و قتال کرنا تو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔